قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات میں سے لفظ الہ، رب اور دین پر ہم نے اس سے پہلے والے 5 ایپیسوڈز میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم لفظ عبادت پر اپنی گفتگو کو پیش کریں گے اور یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ لفظ عبادت کی لغوی تحقیق۔ عربی زبان میں عبودہ، عبودیہ اور عبدیہ کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، یعنی تابع ہو جانا، رام ہو جانا، کسی کے سامنے اس طرح سپر ڈال دینا کہ اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت یا انحراف و سرتابی نہ ہو اور وہ اپنے منشا کے مطابق جس طرح چاہے خدمت لے لے۔ اسی اعتبار سے اہل عرب اس اونٹ کو بعیر معبد کہتے ہیں جو سواری کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا ہو۔ لسان العرب میں اس کی جو تشریحات ہیں وہ اس طرح ہیں: العبد المملوک خلاف الحر، عبد وہ ہے جو کسی کی ملک ہو، اور یہ لفظ حر آزاد کی ضد ہے۔ دوسرا، العبادت الطاعت مع الخضوع، عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ ہو۔ عبد الطاغوت، طاغوت کی عبادت کی یعنی اس کا فرما بردار ہو گیا۔ ایاک نعبد التی یخضع معها، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہم تیری اطاعت پوری فرما برداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ غلام کا اصلی کام اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس لیے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، اور عقیدتاً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی مہربانیوں پر شکر و احسان مندی کے جذبے سے سرشار بھی، تو اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے۔ اسی کا نام پرستش ہے، اور یہ تصور عبدیت کے مفہوم میں اس وقت شامل ہو جاتا ہے جبکہ غلام کا محض سر ہی آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو۔ لفظ عبادت کا قرآن میں کس طرح استعمال ہوا ہے؟ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ تمام تر پہلے 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2 کی مثالیں لیتے ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ سورۃ المؤمنون 45 سے 47۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور صریح دلیل ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر وہ تکبر سے پیش آئے کیونکہ وہ با اقتدار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں کا کہا مان لیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری عابد ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ فرعون نے جب موسیٰ کو طعنہ دیا کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن سے پالا ہے، تو موسیٰ نے کہا، اور تیرا وہ احسان جس کا تو مجھے طعنہ دے رہا ہے یہی تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا۔ پھر سورہ بقرہ میں 172ویں آیت میں اس طرح کہا، اے ایمان لانے والو، اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس سے پہلے اہل عرب اپنے آبا و اجداد کے اوہام کی پیروی کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی طرح طرح کی قید لگاتے تھے۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے فرمایا، اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ان ساری پابندیوں کو ختم کر دو، اور جو کچھ ہم نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھ کر بے تکلف کھاؤ اور پیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے پنڈتوں اور بزرگوں کے نہیں بلکہ ہمارے بندے ہو، اور اگر تم نے واقعی ان کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ کر ہماری اطاعت و فرما برداری قبول کر لی ہے، تو اب تمہیں حلال اور حرام جو ہم نے بتایا ہے اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر یہ تعلیم دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے باز رہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد ہر وہ ریاست اور اقتدار ہے، اور وہ ہر لیڈر، رہنما و پیشوا ہے جو اللہ سے باغی ہو کر اللہ کی زمین میں اپنا حکم چلائے اور اس کے بندوں کو زور و زبردستی کی تعلیم دے۔ ایسے ہر اقتدار اور ایسے ہر پیشوائی کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی بندگی اختیار کرنا طاغوت کی عبادت ہے۔ ان آیات کو لیجئے جن میں اطاعت کا معنی آتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
یہ بات ظاہر ہے کہ شیطان کی پرستش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ ہر طرف سے اس پر لعنت اور پھٹکار ہی پڑتی ہے۔ لہٰذا بنی آدم پر جو اللہ نے فرد جرم لگائی ہے وہ اس بات کی نہ ہوگی کہ انہوں نے شیطان کی پوجا کی، بلکہ اس بات کی ہوگی کہ وہ شیطان کے کہنے پر چلے اور اس کے احکام کی اطاعت کی جس طرف اس نے اشارہ کیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کی بجائے اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یہاں علماء اور مشائخ کو رب بنا لینے سے مراد یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے کہنے کو ماننا، اللہ کے پیغمبروں کی سند کے بغیر ان کی اطاعت کرنا، اس کی معنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ سے عرض کیا گیا ہم نے علماء اور مشائخ کی پرستش تو کبھی نہیں کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس چیز کو انہوں نے حلال ٹھہرایا کیا تم نے اسے حلال نہیں سمجھ لیا، اور جسے انہوں نے حرام قرار دیا کیا تم نے اسے حرام نہیں بنا لیا۔ عبادت کے تیسرے معنی ہیں پرستش کرنا۔ ایک یہ کہ کسی کے لیے سجدہ و رکوع اور قیام اور طواف اور آستانہ بوسی، نذر و نیاز اور قربانی کے وہ رسم ادا کیے جائیں جو بالعموم عبادت کے لیے، پرستش کے لیے کیے جاتے ہیں۔ دوسری یہ کہ کسی کو عالم اسباب پر ذی اقتدار خیال کر کے اپنی حاجتوں میں اس سے دعا مانگی جائے، تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کو مدد کے لیے پکارا جائے، جیسا کہ قرآن میں کہا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي۔ کہو مجھے تو اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے صریح ہدایت پا لینے کے بعد میں ان کی پرستش کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ اور سورۃ الاحقاف 5 اور 6 آیت میں کہا اور اس سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، جنہیں خبر تک نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور جو روز حشر میں جبکہ لوگ جمع کیے جائیں گے ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور سورۃ السبا 40 اور 41 آیت میں کہا جس روز اللہ سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا وہ تم ہو جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ، ہمیں ان سے کیا تعلق، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے۔ سورۃ الزخرف 19 آیت میں کہا ان لوگوں نے فرشتوں کو جو دراصل رحمان کے بندے ہیں دیویاں بنا رکھا ہے۔ قرآن تمام جن و انس سے مطالبہ کرتا ہے کہ عبادت کے ہر مفہوم کے لحاظ سے عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، غلامی ہو تو اس کی اطاعت ہو، اس کی پرستش ہو، اس کی کسی نوعیت میں شائبہ بھی اللہ کے سوا نہ ہو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی صرف تیرے اختیار میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی جس قدر حقیقتیں بندوں سے پوشیدہ ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ بس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کی عبادت شریک نہ کرے۔